نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ناظرین ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ آپ تمام کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع آپ سے گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے نماز۔ نماز ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس کا کم و بیش 500 مقامات پر تو کلام اللہ میں ذکر آیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواتر کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہیں نماز کے حوالے سے۔ آیت ربانی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں کے کاموں سے روکتی ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزان من، نماز کے لیے بے شمار احکامات ہیں، لیکن ہم کسی بھی ایک آیہ مبارکہ کو اور کسی بھی ایک حدیث مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں اور اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اس سے اس مضمون کو ترتیب دیتے ہیں، تو ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، کیا رموز و اوقاف ہم پر کھلتے ہیں کہ دیکھیے سبحان اللہ، نماز جو تحفہ نماز عطا کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر جب حضور کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کے لیے حضور کو مدعو فرمایا، تو وہاں یہ تحفہ نماز دیا، اور تحفہ نماز معراج پر حاصل ہوئی کہ جب حضور کو بلندی رفعتیں اور اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف ملا، تو اس وقت تحفے میں اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ امت محمد مصطفیٰ کے لیے عطا کیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ نماز مؤمن کی معراج ہے، تو ایک معراج وہ جو معراج محمد مصطفیٰ ہے، اور ایک معراج یہ جو امت کی معراج ہے۔ تو یہ معراج کیسے ہے، کبھی غور کریں اس بات پر، تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ کتنا بڑا عہدیدار ہو، کوئی بادشاہی کیوں نہ ہو، کسی ریاست کا مالک کیوں نہ ہو، بہت مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صاحب عزت صاحب مقام و مرتبہ کیوں نہ ہو، جب اپنی اس پیشانی کو بارگاہ رب العزت میں جھکا دیا کرتا ہے، زمین سے لگا لیا کرتا ہے، اپنی تمام تر بڑائی کو ایک طرف رکھ کر، وہ جب عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، تو رفعتیں پاتا چلا جاتا ہے، بلندیاں پاتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت سے قرب خاص اس کو نصیب ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ بندہ عاجز بن کر انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ نہ تصور کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو گیا۔ عزیزان من، جب ہمیں نماز کی تلقین کی جاتی ہے، نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ نماز میں تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہیں، رب تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر حقیقی طور پر یہ کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی بارگاہ میں، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے روح کانپ اٹھتی ہے اپنے گناہوں کا تصور کر کے کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور آج ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس وقت ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہیں۔ تو عزیزان من، انسان خود بخود رونے لگتا ہے، اس کی نماز میں اسے خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ اچھے سجدے بھی کرتا ہے، اچھے رکوع بھی کرتا ہے، نماز بہت بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اب جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے تلاوت ربانی کی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو کیسے؟ یہ نقطہ نظر ہمیں یہاں سمجھ آتا ہے کہ جب ایک نمازی کا تصور یہ قائم ہو جائے کہ بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوں، اللہ کی حضور پیش ہوں، تو اس وقت وہ چاہے گا اس کے رکوع بھی اچھے ہوں، سجدے بھی اچھے ہوں، اس کی نماز ایسی ہو جو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت پالے۔ جب نمازی اپنے نمازوں کی پابندی کرتا رہے گا، اور ان پابندیوں سے اب اثر کیا ہوگا کہ نماز کے باہر بھی اس کی یہی کیفیت ہوگی کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوں، نماز میں نہیں ہوں تو کیا ہوا، رب تبارک و تعالیٰ تو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کی نظر میرے ہر عمل پر ہے۔ اب اگر جھوٹ کی طرف جائے گا تو اس کو پہلا خیال یہ آئے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں چوری کروں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
اگر میں کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی گناہ، غیبت کروں گا، حسد کروں گا، تکبر کروں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں پھر کیا منہ لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا؟ تو نہیں، مجھے یہ برے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو عزیزان من، کی جو نماز ہے یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے گناہوں سے، برائیوں کے کاموں سے۔ جو کیفیت حضور نے تربیت فرمائی کہ یہ ہونی چاہیے، اگر یہ پیدا ہو جائے اور پھر نمازوں کی پابندی میں لگ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد جب آپ عام دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ خشوع و خضوع کی کیفیت آپ کے دل میں پنہا رہتی ہے، اور ہر برا کام کرنے سے پہلے ایک لمحے کو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ نہیں، اس گناہ کو اگر میں کروں گا تو میرا رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بندہ مومن خود بخود گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ تو اس طرح نماز جو ہے ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمہ کے اعمال صالح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کی بہترین جزا ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔